بسم الله الرحمن الرحيم. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. جماعت کی علمی اور موقر شخصیت قابل احترام مؤلف و مصنف و محقق شیخ محفوظ الرحمن فیضی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، یہ ہم لوگوں کے لیے سعادت ہے کہ ان بزرگ شخصیتوں سے ملنے کا موقع ہم لوگوں کو ملا ہے، اور اسی طرح سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو کے دو باتیں بولنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے اور ان کی عمروں میں اور صحت میں اور ہر خیر میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو واقعی صحیح معنوں میں ان کی قدر کرنے کی اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر اوقات علماء کی سادگی اور ان کی تواضع ان کی ناقدری کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ قوم کو، مسلمانوں کو، ہمارے اہل حدیث حضرات کو اپنے علماء کی قدر کرنا چاہیے اور واقعی ان سے استفادہ کرنا اور ان کی خدمت کرنا اس کو اپنے لیے سعادت سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا ہے اور آخری تقریر کی فضیلت آپ شروع ہی میں سن چکے ہیں۔ پہلی تقریر کے شروع ہونے کا شوق ہوتا ہے اور آخری تقریر کے ختم ہونے کا۔ آخری تقریر سب پر بھاری ہوتی ہے، تقریروں پر نہیں، سننے والوں پر۔ اس لیے میں زیادہ تطویل کی بجائے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور انہی باتوں کو ہم اپنے لیے، اپنی شخصیت کے یا اپنی ذات کے احتساب کے لیے اور مستقبل کے اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے انہی باتوں کو ہم بنیاد بنائیں، یہ میں اپنے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور بالاختصار امام البخاری نے بھی اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان صرف اقرار کا نام نہیں، ایمان صرف شہادتین کے زبانی تلفظ کا نام نہیں، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان کا قلب، اس کا قول، اس کا عمل، اس کا ظاہر و باطن، اس کا اخلاق ایمان کے اقرار کی تصدیق کرتا ہو اور اس کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہو۔ ایک آدمی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس طرح کے شہادتین کے اقرار سے اس بھرم میں پڑ جاتا ہے کہ میرے پاس ایمان ہے، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اور اسی اقرار کو اپنی بے عملی کے لیے سہارا بنا لیتا ہے۔ واقعی مومن وہ ہے
کہ اس اقرار کے بعد اس کی پوری زندگی اس اقرار کی تصدیق اور تقویت کا ذریعہ بنے، اس کا ہر قول، اس کا ہر عمل اس کی اس گواہی کو سچا ثابت کرتا چلا جائے، اور ایمان کے اس اقرار کو اس کے دل میں مزید اور پختگی کے ساتھ پیوست کرتا چلا جائے۔ عملی زندگی کے اعتبار سے وہ کل جیسا تھا آج اس سے بہتر بنے، اور آنے والے کل میں مزید ترقی کرتا چلا جائے۔ ایمانی ترقی عمل کی ترقی لاتی ہے۔ عمل کا بگاڑ ایمان کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہماری عملی زندگی میں کوتاہیاں ہیں تو اقرار ایمان پر خوش ہونا نادانی، کیونکہ عملی زندگی یہ ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم نمازوں کے اعتبار سے، تلاوت و ذکر کے اعتبار سے، حلال و حرام کی تفریق کے اعتبار سے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے اعتبار سے اگر کمزور ثابت ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب تک ہمارا ایمان ویسا نہیں ہوا ہے جیسا اس کو ہونا چاہیے تھا۔ بے فکری بیماری کو اور بڑھاتی ہے۔ فکر مندی سے ایک انسان اپنی اصلاح کی طرف راجع ہوتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے۔ خاص طور سے ہم اہل حدیث گھر میں پیدا ہونے کے بعد یا اہل حدیث بننے کے بعد یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سارے جہنم میں جانے والے ہم جنت میں ہیں۔ جنت میں نام کی بنیاد پر نہیں، کام کی بنیاد پر جاتے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ جو ہمارے اسلاف ہیں ان کے قصے ہم خوشی خوشی بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسلاف کی زندگیاں ہمارے لیے نجات کا وسیلہ ہے۔ یہ فکر یہود کا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ یہودی اپنے پہلے جتنے بھی بزرگ ہیں، انبیاء ہیں یا صالحین ہیں، ان کے تذکروں میں مگن رہتے تھے، اور ان کے کارناموں کا تذکرہ سوچ کر یا بول کر یہ سمجھتے تھے کہ ان کے تحت ہم بھی جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دوسرا فکر دیا۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا کہ میں تم کو نہیں بچا سکتا، اپنی آخرت کا سامان خود کر لو۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی خود فکر کرے، اپنے آپ کو بہتر انسان بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا ایمان والوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ہمیں آزمایا نہیں جائے گا؟ معلوم ہوا کہ اقرار ایمان کے بعد سے آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اپنے ایمان کو سچا ثابت کرنے کے لیے انسان کو ایمان کے مطابق جینا پڑتا ہے۔ صرف زبان سے اقرار ایمان کر کے آدمی یہ سمجھ لے کہ اب میں چھوٹ گیا، نہیں، اب تو اصل جنگ شروع ہوئی ہے۔ اس لیے کہ چور اس کے پیچھے لگتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے، جس کی جیب خالی ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں لگتا ہے۔ شیطان فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے لپکتا ہے جس کے پاس اب ایمان ہے، وہ اس کے ایمان کو خراب کرتا ہے، اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جس سے اس کا ایمان باطل یا کمزور ہو، اس سے ایسے اعمال کرواتا ہے جس سے وہ ایمان کو اپنے برباد کرنے والا بنے، اللہ کی نگاہ میں گر جائے، آخرت کے اعتبار سے ناکام ہو، اللہ کی ترازو میں ہلکا ثابت ہو۔ اقرار ایمان کے بعد تو اصل ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اس ایمان کی حفاظت کی جائے، لیکن آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ایمان ہے، چاہے میں جیسے عمل کروں۔ یہ اعمال ہی تو ہیں جو ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھیے اہل حدیث کا عقیدہ، ہمارے اسلاف کا عقیدہ کیا ہے؟ اعمال بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اعمال کے بگاڑ سے ایمان بگڑتا ہے، اعمال کے چھوٹنے سے ایمان میں کمزوری اور نقص پیدا ہوتا ہے۔ اعمال کا بگاڑ ایمان کا بگاڑ ہے۔
آدمی سمجھتا ہے کہ میرے اعمال جتنے بھی خراب ہوں میرے پاس ایمان ہے، میں ایمان والا ہوں، اعمال کتنے خراب کیوں نہ ہوں۔ وہ اپنے اعمال کے بگاڑ کو ایمان سے الگ کر کے دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ایمان کا سرمایہ بالکل محفوظ ہے۔ ایسا نہیں ہے، اعمال کے بگاڑ سے ایمان پہ چوٹ پہنچتی ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے جہنم سے ہر اس آدمی کو نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذرہ برابر ایمان ہوا کیسے؟ ذرہ برابر ایمان ہوا اعمال کے بگاڑ کی وجہ سے۔ اس لیے کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے الایمان یزید و ینقص، یزید بالطاعہ و ینقص بالمعصیہ۔ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ بڑھتا ہے اللہ رب العالمین کی فرما برداری سے اور گھٹتا ہے نافرمانی سے، گناہوں سے۔ ہمارا ہر گناہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر آدمی واقعی اس بات کو سوچے تو اسے فکر ہو جائے گی کہ میرا ہر عمل یا تو ایمان کو بڑھائے گا یا تو گھٹائے گا۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، اعمال کا بگاڑ تو اعمال کا بگاڑ ہے، اس سے ایمان پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم توحید والے ہیں، دوسرے لوگ شرک میں پڑے ہیں، ان کے عقائد خراب ہیں، وہ گمراہ ہیں، ہم توحید والے ہیں، ہماری توحید پہاڑ کی طرح ہے، آندھی طوفان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے ہی اعمال ہیں، ہمارے ایمان کو ہم خود نقصان پہنچاتے ہیں، کوئی اور نہیں۔ ہماری لاپرواہی، ہماری بے عملی، ہماری بے دینی ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال و اوصاف بھی ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اس میں سب سے افضل شاخ، شعبہ، سب سے اونچی چیز ایمان میں یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اقرار توحید، سب سے اعلیٰ چیز توحید ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس میں سب سے ادنا چیز راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ علماء نے کہا اس میں تینوں چیز آ جاتی ہیں، ایک قول، دو عمل، راستے سے پتھر ہٹا دینا عمل ہے، لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا قول ہے، قول بھی ایمان میں داخل ہے اور عمل بھی ایمان میں داخل ہے، حتیٰ کہ حیا جو اوصاف میں سے ہے، اخلاق میں سے ہے، یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ لہذا معلوم ہے کہ انسان کے سارے اعمال جو ہیں وہ ایمان میں داخل ہیں۔ نیک اعمال ایمان کا حصہ ہے اور برے اعمال ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ لہذا ہم اپنے اوپر غور کریں کہ اگر میں اپنے آپ کو مومن و مسلم سمجھتا ہوں، ایمان لانے والا اور اسلام لانے والا سمجھتا ہوں، تو میں اپنے اوصاف کو بھی دیکھوں میرے اندر ایمان والی صفات ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ مومن صفات والا ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک پیڑ ہوتا ہے، پیڑ جب تک سایہ دینے والا ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، تب تک پیڑ باقی رہتا ہے، ورنہ کاٹ کے جلانے کے کام آتا ہے۔ معمولی بلب آپ کے گھر میں لگا ہے، جب تک وہ روشنی دیتا ہے تو بلب کام کا بلب ہوتا ہے، جب روشنی دینا چھوڑ دیتا ہے وہ نام کا بلب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو اٹھا کے آدمی پہلے صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ نہیں صحیح ہوتا ہے تو اس کو کوڑا خانے میں ڈال دیتا ہے، کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیتا ہے۔ قومیں کب برباد ہوتی ہیں؟ جب وہ اللہ رب العالمین کے ہاں مقام کھو دیتی ہیں۔ وہ صرف نام کے لیے مسلمان ہوتے ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، ہم کام کے مسلمان ہیں کہ صرف نام کے مسلمان ہیں؟ اگر ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت اور نصرت چاہتے ہیں تو کیا نصرت اور حفاظت کے اوصاف بھی ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہیں؟ یا صرف ہم اپنی لقب کی بنیاد پر، اپنے نام کی بنیاد پر، یا فلاں ڈائری میں رجسٹری میں میرا نام مسلمان کے طور پر ہے، صرف اس بنیاد پر اللہ کی مدد چاہ رہے ہیں؟ اللہ کی مدد آتی ہے اوصاف کی بنیاد پر۔
ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کریں جن کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسی بیان کی ہے؟ ایک پھلدار پیڑ کی طرح سے، ایک عمدہ پاکیزہ درخت کی طرح۔ اصلها ثابت وفرعها في السماء، اس کی جڑیں زمین میں مضبوط پیوست ہیں اور شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ تؤتی اکلها كل حین باذن ربها، اپنے رب کے حکم سے وہ ہر حال میں، ہر موسم میں، ہر وقت پھل دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر علماء نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ یہ مومن کی مثال ہے، وہ پھلدار پیڑ کی طرح ہوتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی جڑیں مضبوطی سے پیوست ہوتی ہیں، اس کے دل کی زمین میں ایمان بالکل پیڑ کی طرح جیسے جڑیں اس کی زمین میں ہوتی ہیں، دل میں کلمہ توحید کی جڑیں مضبوط ہیں، ایمان اور توحید دل میں جمع ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی میں اعمال بھی ہوتے ہیں کہ جیسے پیڑ کی شاخیں آسمان میں اوپر تک جاتی ہیں، اس توحید کے بنیاد پر اس کے اعمال بھی آسمان میں مقبول ہوتے ہیں، اوپر جاتے ہیں۔ اور وہ پھلدار پیڑ ہوتا ہے، وہ صرف پیڑ نہیں ہوتا ہے بلکہ سائے کے ساتھ ساتھ وہ پھل بھی دیتا ہے اور ہر موسم میں دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی کبھی دیتا ہو، وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، ہر حال میں پھل دیتا ہے۔ کہ مومن کے ایام تمام تر طاعت والے ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے فرما برداری کرتا ہے، اللہ کے بھی حقوق ادا کرتا ہے اور بندوں کے بھی حقوق ادا کرتا ہے۔ اس کی زندگی پھلدار پیڑ کی طرح ہوتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں غور کریں، کہیں ہم کانٹے دار پیڑ کی طرح تو نہیں ہوتے ہیں کہ کوئی قریب سے بھی گزرے تو اس کا دامن اس میں اٹک کے پھٹ جائے، اس کی بد اخلاقی سے لوگ اس سے دور سے چلنے لگے، وہ پھل نہیں دیتا ہو، وہ کانٹے دیتا ہو۔ کہیں ہماری مثال ایسی تو نہیں ہے۔ مومن پھلدار پیڑ کی طرح ہوتا ہے، ایمان اس کے دل میں مضبوط اور اعمال قبولیت کے اعتبار سے آسمان پر جاتے ہیں۔ کیا ہماری زندگی ایسی ہے یا نہیں ہے؟ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، زندگی اصل ہے۔ ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ میری زندگی کیسی ہے، کہ اگر اس وقت میری موت ہو گئی، کیا میں اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے اعتبار سے مقبول انسان بن سکتا ہوں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو، اپنی زندگی کا حساب کر لو، جانچ لو کہاں کہاں کمی رہ گئی، اس سے پہلے کہ اللہ کے ہاں تمہارا محاسبہ ہو۔ کیونکہ یہاں کی کمی کی بھرپائی ہو سکتی ہے، وہاں اگر کمی رہ گئی تو بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہاں کا چیخنا چلانا توبہ کرنا کام نہیں آئے گا، وہاں اصلاح کے وعدے کرنا کام نہیں آئیں گے۔ وہاں آدمی اللہ سے کہے گا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، وہاں وہ چیخیں گے چلائیں گے، جہنم میں جانے کے بعد کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو یہاں سے نکال دے، دنیا میں ایک بار واپس سے بھیج دے، ہم وہ عمل کر کے آتے ہیں جو اب تک چھوڑتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں ہوش میں آنے والا ہوش میں آ جائے، نصیحت قبول کرنے والا متنبہ ہو جائے؟ کیا اتنی عمر تم کو نہیں دی تھی؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والے بھی آئے، انبیاء، دعات، علماء۔ وجاءکم النذیر، تم کو جگانے والے بھی آئے، ڈرانے والے، خبردار کرنے والے آئے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو، ظالموں کا اب کوئی مددگار نہیں ہے، تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی اپنے اوپر ظلم ہے، اپنے آپ کو جنت کی بجائے جہنم کا حقدار بنانے کا ذریعہ ہے۔
ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ میں کیسی زندگی جی رہا ہوں، میری زندگی میرے ایمان کی نمائندہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ ایمان آدمی کا دل میں ہے، اس کی زندگی اس کی ایمان کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے پوچھا حضرت عائشہ سے، غالباً عروہ نے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین شخصیت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآنی تعلیمات کی پابند تھی۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہم قرآن و حدیث والے ہیں، اس کو ہم اپنا شرف سمجھتے ہیں، کیا ہم اس کو اپنی ذمہ داری بھی سمجھتے ہیں؟ جب ذمہ داری ادا نہ ہو تو شرف چھین لیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے ذمہ داری دی اور اس ذمہ داری کی بنیاد پر ان کو شرف بخشا۔ وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تم کو سارے عالمین پر میں نے فضیلت دی۔ لیکن جب ذمہ داری انہوں نے ادا نہیں کی تو اللہ نے شرف کو بھی چھین لیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ بھی تبدیل کر دیا۔ بیت المقدس سے ہٹا کے اللہ تعالیٰ نے قبلہ کعبہ کو بنا دیا۔ جب انسان اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہے تو اس سے شرف چھین لیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارا جو شرف ہے، خطیب البغدادی نے کتاب لکھی ہے شرف اصحاب الحدیث، اہل حدیث کا شرف، اور بہت ساری باتیں اس میں بیان کی ہیں۔ لیکن کیا ہم اپنے آپ کو اس شرف کا اہل بنانے والے ہیں، یا صرف اپنے آپ کو اس شرف کا حقدار سمجھ کے اپنی زندگی میں اس کی مخالفت کرنے والے ہیں؟ ہمیں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا ضروری ہے۔ قال اللہ قال رسول اللہ کیا صرف زبان تک محدود ہے؟ کیا اہل بدعات سے مجادلہ کرنے کے لیے، ان پر اپنی فوقیت ظاہر کرنے کے لیے ہے، یا یہ اپنی ذمہ داری ہے کہ میری زندگی اس کی موافقت میں ہو، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اگر میں قیامت کے دن کھڑا رہوں تو میرے سر سے پاؤں تک ظاہر و باطن اس کی مخالفت نہ کر رہا ہو۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، ہم ساری دنیا کا محاسبہ کر رہے ہیں، کیا ہم اپنا احتساب بھی کرتے ہیں؟ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ میری زندگی کیسی ہے، میرے عقیدے کا، میرے ایمان میں اضافہ ہے کہ نہیں، یا میرا ایمان رسمی ایمان بن گیا؟ میری نمازیں کیا واقعی خشوع والی ہیں، یا صرف میں اپنی ظاہری شکل کو بنانے میں لگا ہوا ہوں؟ میرے اخلاق لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ یہ ساری چیزیں دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے میرا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا۔ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کا ان کے سامنے تذکرہ ہو تو ان کے دلوں پر کب کبھی طاری ہو جائے، ان کے دل لرز جائیں، ان کے دلوں میں خوف، ان کے دلوں پر خوف طاری ہو، اور اللہ کی آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جائیں تو ایمان میں مزید اور ترقی کریں، ایمان میں بڑھ جائیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ تین باتیں اللہ نے قلبی سطح پر بیان کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی تعظیم و خشیت، اللہ رب العالمین کی تعظیم، اس کی خشیت، اس کا تذکرہ آتے ہیں دلوں پر کب کبھی طاری ہونا۔ اللہ رب العالمین کی بات سن کر ایمان میں اضافہ، رسمی طور پر سننا نہیں بلکہ یقین کے ساتھ سننا کہ یقین پہلے سے بڑھ جائے۔ اور تین، اپنی دنیا اور آخرت کے معاملات میں اپنی ذات یا وسائل پر اعتماد کے بجائے اللہ رب العالمین پر اعتماد ہے، اللہ پر توکل۔ خشیت، یقین اور توکل، یہ تین قلبی اعتبار سے یہ چیزیں ہمارے پاس حاصل ہیں، ہم اپنا جائزہ لیں۔ اسی طرح سے اعمال کے اعتبار سے دونوں پہلو، حقوق العباد اور حقوق اللہ، دونوں کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز اوقات کی رعایت کے ساتھ، ظاہر و باطن کی خشوع کے ساتھ میں، سجود اور رکوع اور سجود کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فی صلاتهم خاشعون، صرف نماز پڑھتے نہیں کہ بوجھ اتار کے پھینک دیا، نہیں، بلکہ نماز خشوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عظمت کے احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وقوموا للہ قانتین،
اللہ کے سامنے قانت فرما بردار بنے کھڑے رہو۔ کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں یا ہمارا دھیان صرف ہاتھ کہاں باندھنا اور رفع الیدین کرنا کہ نہیں کرنا پہ ٹکی ہوئی ہے؟ ظاہر کی صحت کے ساتھ باطن کی خشیت بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہماری نمازیں صحیح ہیں کہ نہیں؟ عبودیت ہماری زندگی میں آئی کہ نہیں آئی؟ بندگی کے جذبات ہیں کہ نہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کیا وہ تواضع جو نماز کا نتیجہ ہے ہم کو ملی کہ نہیں ملی؟ اور بندوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ مال دیا ہے تو مال میں سے، علم دیا ہے تو علم میں سے، جو بھی خیر اس کے پاس ہے اس خیر میں حریص وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اس خیر کو دوسروں پر بھی نچھاور کرتا ہے، دوسروں پر بھی لوٹاتا ہے، اور دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچا کر اس میں اپنی سعادت سمجھتا ہے اور اللہ رب العالمین سے خیر کا طالب ہے۔ ہماری زندگی ایسی ہے کہ نہیں؟ ہمارے اخلاق کا کیا حال ہے؟ بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، علماء کی قدر کرنا، لوگوں کو تکلیف نہیں دینا، لوگوں کو اپنی خیر میں سے نفع بخشی کا مزاج، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ایمانی اوصاف اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتا ہے یہ واقعی یہ مومن ہیں، انہی کا حق ہے کہ ان کو مومن کہا جائے۔ پکے مومن یہ ہیں، ایمان کے حقدار یہ لوگ ہیں۔ اگر نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ہم کچھ کھو رہے ہیں۔ اسی لیے اگر نام کا بلب ہو اور کام کا بلب نہ ہو وہ کوڑے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ نام کا پیڑ ہو اور کام کا نہ ہو وہ کاٹ دیا جاتا ہے، راستہ وہاں سے بنایا جاتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ سایہ دیتا ہے نہ پھل دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر و محتاج ہو، یہ اللہ ہے جو غنی ہے، ساری تعریف کا حقدار ہے۔ اگر وہ چاہے ان یشاء یذھبکم، تم کو ہٹا دے اور دوسروں کو لے آئے، تم کو ہٹا کے دوسری قوم کو لے آئے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ کوئی چیز بہت مشکل چیز نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ مقام کھو دیں۔ ہماری ذمہ داری ہے علم اور عمل کو جمع کرنا، توحید اور اتباع کو جمع کرنا، اخلاص اور مطابعت کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا واقعی اس ذمہ داری کو ہم ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جتنا علم انسان کے پاس ہے اتنا وہ ذمہ دار ہے۔ لہٰذا یہ علم کا شہر ہے، یہ علم کی بستی ہے، اور یہاں رہنے والے ان کی اور زیادہ ذمہ داری ہے۔ کتنے ایسے علاقے جن کو توحید کے بھی معلوم نہیں، اتباع سنت کا نام ان کو ابھی تک معلوم نہیں۔ ہماری اپنی زندگی کیسی ہے؟ ہم نمونہ ہیں کہ نہیں اس چیز کا؟ غیر مسلموں کے لیے ہم اسلام کا نمونہ ہے کہ نہیں؟ یا غیر مسلم ہم کو دیکھ کے اسلام سے بدظن ہوتا ہے؟ غیر اہل حدیث دیکھ کے ہم کو ہمارے منہج سے، اہل حدیثیت سے بدظن ہوتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اس کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ بات کو میں لمبا نہیں کرنا چاہوں گا، ویسی کافی لمبی ہوگی بات۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور جو باتیں میں نے کہی ہیں اللہ رب العالمین مجھ کو سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو بھی باتیں، جو بھی خطابات علماء کے ہوئے واقعی ان سے استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔